اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں صبر کے اوپر، کہ صبر کا صلہ ہمیں ملنے والا ہے۔ بالکل اس پہ ہم بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سنیں، تمہارے دل میں کبھی کبھی یہ سوال بھی آیا ہوگا کہ کیا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے؟ کیا اسے میری تکلیف کا اندازہ ہے؟ کیا وہ میری فریاد بھی سن رہا ہے؟ تو سنیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر لمحہ، ہر آنسو کے ساتھ، ہر تکلیف کے پیچھے وہ ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں صبر کرنا آسان نہیں، خاص طور پر اس وقت جب تمہارے اندر ہر چیز ٹوٹ چکی ہو، جب ہر در بند ہو، اور جب کوئی انسان تمہاری بات نہ سنے، اور جب خود تمہاری ہمت تمہیں چھوڑنے لگے، تب صبر ایک جنگ بن جاتا ہے، اپنے آپ سے، اپنی سوچوں سے، اپنی مایوسی سے۔ لیکن یاد رکھیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صبر تمہیں کامیابی کے سب سے قریب لے آتا ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا گیا، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مال اور جان، پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آزمائے گا، اور پھر اس نے صبر کرنے والوں کو مبارکباد دی۔ کیا تم نے غور کیا؟ اللہ نے انعام کا وعدہ کسی کامیاب ہونے والے سے نہیں کیا، بلکہ صبر کرنے والے سے کیا ہے۔ یعنی تم ابھی بھی اس دوڑ میں شامل ہو۔ جب تک تم صبر کر رہے ہو، تم ہارے نہیں ہو، بلکہ تم اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں شامل ہو چکے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے، یعنی اندھیرے کمرے میں جب کچھ دکھائی نہ دے تو وہ صبر ہی ہے جو تمہیں روشنی دیتا ہے۔ تو اگر تم صبر کرتے کرتے تھک چکے ہو تو یہ سن لیجئے، تمہارے صبر کی رات لمبی ضرور ہے، مگر اس کا سویرا بہت روشن ہونے والا ہے۔ اللہ دیر ضرور کرتا ہے، مگر جب دیتا ہے تو وہ ویسا دیتا ہے جیسا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ختم ہو چکے ہیں، ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہیں، تمام ہماری جتنی بھی قربانیاں سب ضائع جا رہی ہیں۔ لیکن صبر کر کے تھک چکے ہو، اور دل کہتا ہے بس اب اور نہیں ہوتا۔ لیکن سنیں، بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپنے قریب ترین لے آتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو آزما کر نہیں بلاتا، وہ صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ کچھ خاص لینا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں درد ملا ہے تو سمجھ لیجئے کہ تم اللہ کے منصوبے میں شامل ہو۔ وہ ہمارے صبر کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمارے آنسو گنے جا چکے ہیں، ہماری ہر رات کی سسکی اس کی رحمت کے دروازے کھول چکی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت صرف دلاسا نہیں ہے، یہ وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کیا تم رب کے وعدے پر یقین نہیں رکھو گے؟ دیکھو، جب ایک کسان بیج بوتا ہے تو زمین کو کھودتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن پھل فوراً نہیں آتا، وقت لگتا ہے، بارش لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے۔ پھر جب پھل آتا ہے تو ہر ایک لمحہ، ہر ایک محنت کا صلہ دیتا ہے۔ اسی طرح تمہارا صبر بھی ایک بیج ہے جو تم نے اللہ کے بھروسے پر بویا ہے۔ اگر تم ہمت ہار جاؤ تو یہ اس بیج کو زمین میں چھوڑنے جیسا ہوگا جیسے پھل آنے سے پہلے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو۔ اللہ ہمیں صبر دے کر تمہارے اندر وہ وزن، وہ عظمت پیدا کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام کیفیت نہیں ہے، یہ اس رب کی رحمت کی پہلی کرن ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں رب تمہارے صبر کی جھولی میں سکون کا پھول رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ پہلا انعام ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ ہمارے لیے ایسے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔
ہم حیران ہوتے ہیں یہ موقع مجھے کیسے مل گیا، یہ مدد کہاں سے آ گئی، اتنے دنوں کی بندش کے بعد آج سب آسان کیسے ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب غیبی مدد ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، یعنی اللہ ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں ہم صرف کہتے ہوں میرے رب تیری شان کتنی بلند ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے دل میں عجیب سا سکون محسوس ہو رہا ہے اور اچانک زندگی کے بند در کھلنے لگے ہیں تو سمجھ لیجئے تمہارا رب تمہارے صبر سے راضی ہو چکا ہے اور اب وہ تمہیں بدلے میں کچھ خاص دینے والا ہے۔ یاد رکھیں، صبر صرف برداشت کا نام نہیں، صبر اعتماد ہے، یقین ہے رب پر، اور جس نے رب پر یقین رکھا رب نے اسے کبھی رسوا نہیں کیا۔ تو اگر تم وہ جو تھک چکے تھے، رد ہو چکے تھے، ٹوٹ چکے تھے، تو آج کے بعد خود سے وعدہ کرو کہ اب صبر چھوڑیں گے نہیں، اب رب سے امید چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ہم اس وقت سے صرف ایک لمحہ دور ہیں جہاں رب ہمیں وہ دے گا جو ہم نے مانگا بھی نہ تھا۔ صبر کا وہ صلہ آ رہا ہے، رکے نہیں، اللہ کی طرف بڑھتے جائیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس نے ہمارے لیے خوبصورت اختتام لکھ دیا ہے۔ تو اگر آج ہم نے یہ سن لیا ہے، سمجھ لیں یہ پیغام ہمارے لیے تھا، یہ الفاظ، یہ آیات، یہ نشانیاں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہمارے دل کو جگانے کے لیے بھیجی گئی ہیں۔ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ہر صبر کا، ہر آنسو کا، ہر دکھ کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب ہم کہیں گے یا اللہ تو نے واقعی میرے صبر کو ضائع نہیں کیا۔ یاد رکھیں، دنیا والے تمہیں بھول سکتے ہیں، دعائیں دیر سے پوری ہو سکتی ہیں، لیکن رب کبھی دیر نہیں کرتا، وہ بس صحیح وقت کا انتظار کرتا ہے جب تمہیں دینا، تمہیں سنوارنا، تمہیں اونچا کرنا اس کی حکمت میں بہتر ہو۔ تو اس وقت تک صبر کرو، سجدہ کرو، رب سے جڑے رہو، کیونکہ جس نے صبر میں رب کو پا لیا وہ زندگی میں کبھی خالی نہیں رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت نوازنے والی ہے، بہت عطا کرنے والی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا آج، جو ہم تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، رات کو اللہ کو بتا رہے ہیں، یہ سب رہے گا نہیں جا رہا، ان سب کا حساب ہوگا اور لازمی ہوگا۔ یہ دنیا میں حساب تو ہونا ہے، یہ سب ضائع نہیں جائے گا۔ تو صبر کیجئے، میں بھی صبر کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے صبر کو قائم دائم رکھے اور مجھے ہمت دے، مجھے مضبوط کرے کہ جو لوگ مجھے ستاتے تھے، جو لوگ مجھے تنگ کرتے تھے، جو لوگ مجھ پہ تہمت لگاتے تھے، یا اللہ ان کا حساب آپ لینا، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں تھک چکی ہوں، بہت تھک گئی ہوں میں، اب آپ ان سے حساب لیں گے جن لوگوں نے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب تک میرا رب نہ چاہے نا، کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے وہ بے عزت کر سکے۔ اور الحمدللہ اللہ، مجھے اتنی خوشی ہے کہ کبھی بھی میری عزت پہ کبھی بات نہیں آئی، ہمیشہ وہ لوگ ہی ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کا غلط نہیں چاہا، کسی کا برا نہیں چاہا، تو اس لیے مجھے پتہ ہے میرے ساتھ غلط نہیں ہوگا، اور جب تک میرا رب ہے نا تب تک کوئی بھی میری عزت پہ وار نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پلیز مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور اپنی رائے بھی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔